الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے پسند کیا، مجھے اچھا لگا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ تو گویا ساری مخلوق کے پیدا ہونے کا جو سبب بنا وہ حب تھی، فاحببت، میں نے چاہا، مجھے اچھا لگا۔ تو محبت تخلیق کائنات کا سبب بنی، لہذا جتنی بھی مخلوق ہے ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کے مطابق اللہ نے محبت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ بے جان چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، چاند اپنی طرف کھینچتا ہے، باقی سیارے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو بے جان چیزوں میں یہ کھچاوٹ ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں، کشش ثقل وغیرہ، اور اگر جاندان چیزوں میں یہ کھچاوٹ ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، باقی جاندار جتنے بھی ہیں سب میں محبت کا مادہ موجود ہے، حتیٰ کہ حیوانوں میں، پرندوں میں۔ آپ دیکھیں مرغی ایک چھوٹی سی ننھی سی جان ہے، وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بلی اگر آ جائے تو وہ پر پھیلا کے کھڑی ہوتی ہے لڑنے کے لیے، گویا بلی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم میری لاش سے گزر کر جاؤ گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ چڑیا ایک ننھی سی جان ہے، اپنے بچوں کو منہ پانی لے کے آتی ہے اپنی چونچ میں اور پھر لا کے پلاتی ہے۔ اللہ نے محبت رکھ دی ننھی منی جانوں میں بھی۔ انسان تو پھر انسان ہے، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کا مادہ رکھ دیا۔ یوں سمجھیں کہ ہر انسان میں فطری طور پر اللہ رب العزت نے محبت کا بیج ڈال دیا، اب اس کو موقع ملنے کی دیر ہے۔ زمین کے اندر بیج پڑے ہوتے ہیں، جیسے برسات کا موسم آتا ہے اسی وقت پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح مناسب ماحول ملنے سے وہ بیج ایک پودا بنتا ہے اور پھل پھول نکال دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو ماحول جلدی مل جاتا ہے، بعض کو نہیں ملتا۔ جن کو ماحول مل گیا ان میں اللہ رب العزت کی محبت بھر گئی، اور جن کو ماحول نہ ملا ان میں مخلوق کی محبت آ گئی۔ دنیا کے ہر انسان کو محبت سے واسطہ پڑتا ہے، پوری کائنات کا کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔ دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔
فرق صرف اتنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ روشنی ہے، نور ہے، اور اگر مخلوق کی محبت ہے تو یہ اندھیرا ہے اور ظلمت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی قابل ہے کہ ہمارے مشائخ کی نظر میں خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت یہ دو ٹرمز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے خالق کی محبت، اللہ کی محبت، تو کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جی ماں باپ کی بھی محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کی بھی محبت ہوتی ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت اصل ہے، جو اللہ کی نسبت سے محبتیں ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں، اس کی کرنیں ہیں، ان سب کا تعلق اللہ کی محبت ہی کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے بیوی سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے کرتے ہیں، اولاد سے کرتے ہیں، چونکہ حکم خدا ہے۔ تو اس لیے جو شریعت کے اندر جائز محبتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی محبت ہی کی کرنیں ہیں، اصل اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت سے یہی تو وعدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلق قائم کرو۔ اللہ سے، مخلوق سے کٹو اور اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو، جو محبتیں ہوں وہ اللہ کی بنا پر ہوں، تو یہ سب اللہ کی محبت کہلائیں گی۔ ایک محبت اور ہوتی ہے جو انسان نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو مخلوق کی محبت کہا جاتا ہے، جو شرعاً انسان کے لیے ناجائز ہوتی ہے۔ تو یہ دو لفظ جو ہیں بہت معروف ہیں، اللہ کی محبت، مخلوق کی محبت۔ تو جب مخلوق کی محبت کہیں تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ یہ غیر شرعی محبتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت، اس میں اللہ کی محبت بھی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کی، عام مومنین کی، سب محبتیں اسی ایک محبت میں شامل ہیں۔ تو انسان یا تو اللہ سے محبت کرے گا، اگر نہیں تو پھر مخلوق سے محبت ضرور کرے گا۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے ایک کمرے کے اندر یا تو روشنی ہوگی، اور اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ آنکھ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی، کان سنے بغیر نہیں رہ سکتا، زبان بولے بغیر نہیں رہ سکتی، انسان کا دل محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان انسان ہے، یہ مٹی کی دیوار نہیں ہے، یہ دیتا جاگتا ہنستا بولتا انسان ہے، اس کے اندر احساسات ہیں، کیفیات ہیں، کیفیات کی وجہ سے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر ایک روبوٹ بنا ہوا ہو اور وہ کسی کو پانی پلا دے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ تو مشین ہے، لوہے کی بنی ہوئی، الیکٹرانکس سے کنٹرولڈ، تو مشین کو کیا ثواب ملنا؟ لیکن اگر کوئی بندہ کسی پیاسے کو پانی پلائے تو ثواب ملے گا نا۔ کیوں؟ اب یہاں محبت شامل ہو گئی، مشین نے پانی پلایا تھا تو محبت اس میں کوئی عنصر ہی نہیں تھا، تعلق ہی نہیں تھا محبت کا۔ تو اصل انسان کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی وہ اسی محبت کے جذبے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک انگریز نے سائنس فکشن لکھا کہ آنے والے زمانے میں بہت سائنسی ترقی ہو جائے گی، تو ایک ایسا روبوٹ بنایا جائے گا جو انسان سے بہت ساری چیزوں میں آگے ہوگا۔ مثلاً انسان کی نظر دن میں دیکھتی ہے آنکھ،
وہ ایسا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھے گا. رات کے اندھیرے میں آج کل ویڈیو کیمرے ایسے بن گئے ہیں کہ بالکل اندھیرے جگہ پر اس کو لگا دیں, وہ پوری کی پوری فلم بنا دیں گے, نائٹ ویژن. تو اس کا دیکھنا عام بندے کے دیکھنے سے بیٹر. پھر انسان سنتا ہے تو ایک خاص فریکوینسی کے اندر سنتا ہے, نہ اس سے نیچے نہ اس سے اوپر, ایک بینڈ ہے. لیکن وہ جو روبوٹ بنایا جائے گا اس کا بینڈ اس سے بہت زیادہ وائڈ ہوگا, لہذا وہ جانوروں کی طرح انسان سے پہلے بعض چیزوں کو محسوس کر لے گا, تو اس کا سننا انسان سے بہتر. پھر انسان تو چند زبانیں جانتا ہے, اس میں کمپیوٹر فٹ ہوگا جو دنیا کی ساری زبانوں کو ٹرانسلیٹ کر دے گا. وہ اردو میں بھی بات کر سکے گا, انگلش میں بھی کرے گا, گجراتی میں بھی کرے گا. چونکہ ہر زبان میں بات کرے گا تو اس کا بولنا عام بندے کے بولنے سے زیادہ اچھا. بس اسی طرح کی اس نے ساری باتیں لکھی. اس کی طاقت بندے سے زیادہ, اس کی دوڑ کی رفتار بندے سے زیادہ, اس کا محسوس کرنا جو ہے وہ بندے سے زیادہ, ہر اعتبار سے وہ بندے سے بہتر نظر آئے گا. حتیٰ کہ اس کے اندر ساری دنیا کے جو علوم ہیں, فلاں ایم اے اور فلاں پی ایچ ڈی اور فلاں, یہ سارے علوم اس کی میموری میں بھر دیے جائیں گے. تو وہ ڈاکٹر کا علم بھی ہے, تو انجینئر کا بھی ہے, تو فلاں کا بھی ہے, تو فلاں کا بھی ہے. عجیب اس کے پاس علم ہوگا. مقصد اس کے لکھنے کا یہ تھا کہ وہ ہر چیز, ہر انسان سے ہر صفت میں بہتر نظر آئے گا. پھر اس نے کہا کہ جب بندے نے یہ بنا لیا نا, تو اس نے سوچا کہ بس میں نے انسان سے بہتر چیز بنا لی. اب اس بندے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا. اس نے کہا اللہ, میں نے کمپیوٹر بنائے, روبوٹ بنائے, تیرے بنے ہوئے انسان سے بھی زیادہ اچھے, ہر لحاظ سے مقابلہ کروا لیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا بہت اچھا, لاؤ ذرا اپنے تم روبوٹ کو دکھاؤ کیا بنایا. تو اس نے 2-4 روبوٹ لائن میں کھڑے کر کے دکھا دیے, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بول رہے ہیں, ایکٹیو ہیں. تو نظر آتا تھا کہ واقعی وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہیں ہر اعتبار سے. اچانک ان میں سے ایک کے اندر کوئی فالٹ آیا اور اس کا ایک پرزہ جو تھا وہ ٹھک کر کے ٹوٹا. تو جب ٹوٹا تو وہ مشین بند ہو گئی. ایک مشین بند ہوئی, دوسری 2-3 مشینیں چلتی رہی, انہیں پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے سے کہ سن, تم نے دیکھ لیا نا جو کچھ ہوا, یا اللہ دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں تمہیں اپنے بندے دکھاتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 بندے کھڑے کیے اور اپنی قدرت سے ایک کے اندر سر کا درد پیدا کر دیا. اب وہ کہنے لگا اوہو میرے سر میں درد ہے. جیسے ہی اس نے کہا نا میرے سر میں درد ہے, اب جو ساتھ والا تھا وہ فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کیم چھو, آپ کیسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور اس کی سر دبانے لگا اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا. اب اس بات کو دیکھ کر وہ بندہ بڑھ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اتنا کچھ بنا لیا, لیکن جذبات, محسوسات اور کیفیات سے تمہاری مشین عارضی ہے. میں نے جو بندہ بنایا وہ دل رکھنے والا ہے, اس میں محبت ہے, اس میں جو ہے دوسرے کے ساتھ ہمدردی موجود ہے, شفقت موجود ہے, رحمت موجود ہے. تم یہ صفتیں کہاں سے اپنی مشینوں میں لے کے آؤ گے؟ تب جا کے اس بندے نے مانا اللہ تیرا بنا ہوا انسان واقعی ہماری مشینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو بات کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو فضیلت تو انہی کیفیات کی وجہ سے ہے نا, ورنہ تو روبوٹ کو پانی پلانے پہ بھی ثواب ملتا. چونکہ وہاں محبت کا تعلق ہی نہیں, وہاں ثواب کا مسئلہ ہی نہیں. ثواب کا مسئلہ وہاں جہاں ہمدردی کا جذبہ, محبت کا جذبہ, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ, درد ایک کے ہو, محسوس دوسرا کر رہا ہو, یہ ہے انسانیت. اور اس وجہ سے انسان کو فضیلت ہے. چنانچہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے محبت کا یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے. اب انسان کا ماحول ہے, نیکوں کا ماحول مل گیا تو یہ اللہ کی محبت میں بدل گیا,
اور اگر بروں کا ماحول مل گیا تو نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں میں تبدیل ہو گیا. بھاگا پھرتا ہے انسان سارا دن، کس لیے؟ اپنے نفس کی لذتوں کی خاطر. حرص اس میں، ہوس اس میں، عجب، تکبر، کینہ، جو دنیا جہان کی خرابیاں ہیں باطنی طور پر وہ اس بندے کے اندر آ جاتی ہے. اور ایک طرف ایک دوسرا انسان ہے جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے. اب یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر. اس کے اندر صبر بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تعاون بھی ہے. اس کے اندر وہ تمام صفتیں آ گئیں جو ایک انسان کامل کی صفات ہوتی ہے. تو ہم اس جذبے کو چاہیں تو اللہ کے لیے استعمال کر لیں اور اپنے لیے مغفرت کا سبب بنا لیں، اور اگر غفلت میں پڑ جائیں تو یہی جذبہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. جذبہ ایک ہی ہے سب کے اندر. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں تم سے آگے بڑھے ہوئے جب وہ دین کی طرف آئیں گے تو تم سے دین میں بھی آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ پوٹینشل تو ان کے پاس وہی ہے نا، پوٹینشل ہے. اگر چور ڈاکو تھا تو وہ چوروں کا لیڈر بنے گا، اور اگر دین کی طرف آ گیا تو وہ اللہ کے بندوں کا امیر بنے گا. اس کے اندر پوٹینشل تو موجود ہے نا. تو ہم اپنی صفات کو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں. بہرحال فطری طور پر اللہ نے انسان کو حسن پسند بنایا ہے. ہر انسان جہاں بھی کوئی حسین چیز دیکھتا ہے اسے اچھی لگتی ہے فطری طور پر. مکان اچھا لگے گا، منظر اچھا لگے گا، لباس اچھا لگے گا، شخصیت اچھی لگے گی، کتاب اچھی لگے گی. جس چیز میں حسن و جمال ہوگا وہی چیز اچھی لگے گی. اللہ نے انسان کی فطرت ایسے بنا دی ہے. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچائیں جہاں انسان شیطانی نفسانی طور پر بری محبتوں میں پھنس جاتا ہے. اس لیے کہ اچھے چہرے کو دیکھ کر انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. بات تو پکی ہے. 14ویں کا چاند ہوگا تو سمندر میں مد و جزر پیدا کر دے گا، اور کسی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا تو دل میں مد و جزر پیدا کر دے گا. بات تو سمجھ میں آنے والی ہے. ہائی ٹائٹ تو ہوتی ہے. اللہ نے اس کا آسان طریقہ بنا دیا. فرمایا کہ جو جائز ہیں ان چہروں کی طرف دیکھنا ٹھیک، اور جو خلاف شرع ہیں تم اپنی نگاہوں کو ان سے سرے سے ہی بچا لو، دیکھو ہی نہیں. کوئی نوجوان یہ سوچے جی میں دیکھتا ہوں اثر نہیں ہوتا، نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. ممکن کیسے ہے کہ انسان دیکھے اور پھر اس کا اثر نہ محسوس کرے؟ ایک صاحب شاعر تھے تو ان کو بلڈ پریشر ہو گیا. ڈاکٹر نے نمک سے منع کر دیا. تنگ تو ہوئے لیکن بہرحال نمک سے پرہیز کرتے تھے. ایک دن ذرا ترنگ میں آئے تو انہوں نے شعر کہا، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. جن کے چہروں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے چہرے بھی تو نمکین ہوتے ہیں نا. نمکین چیز سے بندے کا جی نہیں بھرتا، میٹھی سے بھر جاتا ہے. تو نمکین چہرہ کیا مطلب کہ جس کو بار بار دیکھنے کو جی چاہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملیح تھا. سبحان اللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ جی بھرتا ہی نہیں تھا صحابہ کا. ملاحت تھی نبی علیہ السلام کے چہرے پر. تو بہرحال محبت ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے. یہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کو اچھی لگے، انسان کا جی اسے حاصل کرنے کو چاہے، انسان کا دل اس سے بات کرنے کو چاہے، اس کے پاس رہنے کو چاہے، اس کے بغیر انسان کا دل اداس ہو جائے، جب یہ تمام سمپٹم اس کو نظر آئیں تو یہ سمجھ لے کہ میں مریض محبت بن گیا ہوں.
ڈاکٹر لوگ سمٹم بتاتے ہیں نا، آپ کی مرض کی یہ جو ہے وہ نشانیاں ہیں. تو جس بندے کے اندر کسی کے لیے مثلا اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بغیر یہ اداس ہوتا ہے، مسجد جانے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اللہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. اگر ایسی کیفیت اللہ کے بارے میں ہے تو یہ مریض محبت ہے، مگر یہ محبت باعث اجر اور ثواب ہے. اور اگر یہی کیفیت مخلوق کے بارے میں ہو گئی جو خلاف شرع، تو یہی محبت انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو ہمیں اپنے اس صفت کو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا ہے. ایسی زندگی گزاریں کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، اللہ رب العزت کی محبت سما جائے، اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں چھا جائے. اس لیے کہنے والے نے کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات. اگر محبت نہیں تو پھر شریعت میں پیچھے کیا بچا؟ پیچھے پھر تصورات ہی بچ جاتے ہیں، اور کیا بچا؟ تو یہ اصل یہ محبت ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہم اللہ سے مانگیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. شدید محبت کا کیا مطلب؟ شدید محبت کا یہ مطلب کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. ایسی کیفیت جب بندے کی ہو، سبحان اللہ، اسفنج ہوتا ہے نا، پانی میں اگر ڈالا جائے تو اس کی نس نس میں پانی سما جاتا ہے. بالکل اسی طرح بسا اوقات بندے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں اللہ کی محبت سما چکی ہوتی ہے. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے. یہ پکی بات ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے. کسی چیز کا تذکرہ شروع کر دیں، بندے کا جی چاہے گا کہ میں اسے حاصل کروں. ہمیشہ ذکر سے ذات کی محبت ملتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. چونکہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اور آج ذکر کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے اس محبت میں کمی ہے. ہماری جو خرابی ہے نا آج، وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر محبت کی وہ کمی ہے، وہ نہیں شدت جو ہونی چاہیے تھی. محبت کا جنو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ہمارے اندر کی انگیٹھیاں آج ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہیں، گرم نہیں ہیں. اس لیے کہنے والے نے عجیب انداز سے بات کہی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بھلاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. وہ انگیٹھی جو جلتی تھی نا محبت الہی میں، آج وہ نہیں جلتی نظر آتی، وہ انگارے نہیں نظر آ رہے. آج وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا. ورنہ وہ انگیٹھی مومن کو رات کے آخری پہر میں جگایا کرتی تھی. کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے.
کھو گیا گیا ہے تیرا جذب کلندر آدھا. وہ جذب نہیں ہے آج ہمارے اندر. اس کو دوبارہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے سیل فون کی بیٹری ڈسچارج ہو جائے تو کمیونیکیشن ختم. آج ہماری وہ بیٹری ڈسچارج ہوئی, ہماری بھی اللہ سے کمیونیکیشن ختم. ہوتی بھی ہے تو انٹرپشن ہوتی ہے. کہتے ہیں جی بیٹری ویک ہو گئی ہے, فلیٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے انٹرپشن ہو رہی ہے بار بار. ہماری بھی لائن ڈراپ ہوتی ہے. تھوڑی دیر اللہ سے لائن جوڑتے ہیں, پھر لائن ٹوٹ جاتی ہے, پھر لائن ٹوٹ جاتی ہے. اب اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ والوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں, پھر دیکھیں کہ یہ بیٹری کیسے چارج ہوتی ہے. جی ہاں, یہ تو انسان کو زندگی میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال یہ وہ نعمت ہے کہ انسان اس کی طلب میں قدم اٹھائے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں. اس کے دل میں وہ محبت جب آ جاتی ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. ہم میں اور اللہ والوں میں یہی تو فرق ہے. ورنہ ظاہر میں ہم بھی 5-6 فٹ کے انسان, وہ بھی 5-6 فٹ کے انسان, مگر حقیقت میں فرق اسی طرح ہے جس طرح ایک ہوتا ہے پتلا بانس اور ایک ہوتا ہے گنا. شکل دیکھو تو بالکل ایک جیسی ظاہر میں, لیکن بانس بالکل مٹھاس سے خالی ہوتا ہے, جبکہ گنا مٹھاس سے 100% بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی محبت کی مٹھاس سے اگر خالی ہوتے ہیں تو اللہ والے محبت کی مٹھاس سے 100% بھرے ہوئے. بس ہم اس محبت کو اپنے اندر بھر لیں. اور یہ آپ کو عرض کر دوں کہ ولایت کوئی انہونا کام نہیں ہے. ولایت ہر مومن اختیار حاصل کر سکتا ہے. ولایت کسبی ہے, نبوت وحبی تھی. وحبی کا کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا نبوت کے لیے پسند فرمایا, یہ اللہ کی دین تھی. اور ولایت یہ اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دے دیا. آپ آج ہمت کریں کہ جی میں اپنی صحت اچھی کروں گا, پھر اس کے لیے آپ محنت کریں, ورزش کریں, دوڑیں بھاگیں, اچھے غذا کھائیں, تو چند دنوں کے بعد آپ کی صحت پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوگی. بالکل اسی طرح آج اگر روحانی کیفیت اتنی اچھی نہیں اور آپ نیت کر لیتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو روحانی پہلوان بنانا ہے, اور اس کے لیے آپ شریعت کی پابندی کریں, معصیت سے بچیں, جو مشائخ اذکار بتاتے ہیں ان کو کریں, تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی روحانی حالت پہلی کی نسبت بہت بہتر ہو جائے گی. تو ولایت کسبی چیز ہے, یہ محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کی آخر علامات کیا ہیں؟ تو ہمارے مشائخ نے محبت کی کچھ علامات بتائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت سے پکی سچی محبت ہے. سب سے پہلی نشانی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بندہ بار بار اسے ملنے کے لیے جاتا ہے, اس کے گھر جاتا ہے, دوست کے گھر بھاگتا ہے, گھنٹوں وہاں گزارتا ہے, واپس آنے کو دل نہیں کرتا. جب بھی پوچھیں ماں باپ کہاں, جی فلاں دوست کے پاس. یہ نشانی ہے. دوڑ دوڑ کے اپنے دوست کے گھر جانا, اس کے پاس رہنا, وہاں سے آنے کو جی نہ کرے, یہ محبت کی نشانی. اب مومن کو دیکھیے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں. اس محبت کا اندازہ آپ کو 5 وقت نماز کے لیے جو مومن مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس سے مل جاتا ہے. مومن کو دیکھو, صبح آنکھ کھلی فجر میں, دوڑا مسجد کی طرف فجر کے لیے, پھر ذرا دوپہر کے کام کر کے فراغت ہوئی, دوڑا ظہر کے لیے, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. مومن کا 5 وقت مسجد کی طرف دوڑنا, اذان سن کر تکبیر اولا لینے کے لیے قدم بڑھانا, اس بات کی دلیل کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے. پھر مسجد میں آ کر بندہ پرسکون ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ جس طرح مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہو جاتی ہے, مومن وہ مسجد میں آ کر اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ بچہ ماں کی گود میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے,
مومن مصلی پہ آ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو 5 نمازیں پڑھنے سے گویا محبت الہی کی جو پہلی علامت تھی وہ 100% ثابت ہو گئی۔ اس لیے مومن نماز سے راحت پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کچھ وقت گزرتا تھا تو آپ کہتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، یعنی اذان کا وقت ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ، آپ ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن ادھر نماز کا وقت ہوتا تھا کأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، ایسے اللہ کے حبیب ہو جاتے تھے جیسے نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے۔ اب اللہ کی محبت کھینچتی تھی مسجد کی طرف۔ بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سامنے گئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہنے لگی عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ کہنے بنت ابی بکر؟ کہنے لگے من ابو بکر۔ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اب توجہ کسی اور طرف بالکل نہیں جائے گی۔ تو نماز کی اذان سن کر طبیعت پہ اللہ رب العزت کی محبت یوں غالب آتی تھی، جوش مارتی تھی، اور نبی علیہ السلام پھر مسجد میں جاتے تھے۔ ہمارے جو اکابر گزرے ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی محبت میں ایسا ہی کمال دیا۔ نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر جو کہتے تھے نا تکبیر اولا، ساری دنیا پہ تکبیر پڑھ دیا کرتے تھے، ساری دنیا سے کٹ جاتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بعض تو ایسے بزرگ گزرے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے قریب ہوا کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں سانپ نکلا تو شور ہوا، لوگ بھاگے ہوئے آئے، سانپ کو مارا گیا۔ انہوں نے سلام پھیرا، لوگوں کو دیکھا تو پوچھنے لگے اتنے سارے بندے کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ بلکہ بعض ایسے مغلوب الحال لوگ ہوتے تھے، اس میں بھی تو پھر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ایسے مغلوب حال کہ وہ کہتے تھے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں، تم ڈھول بھی بجاؤ گے تو مجھے اس کی آواز نہیں آئے گی۔ ماشاء اللہ۔ اور ہماری نماز پڑھ رہے ہو نا نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور 3rd فلور پہ کوئی نام لے دے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا نام لیا گیا ہے۔ ہماری نماز کے اندر صرف اتنی سی توجہ ہوتی ہے، بے توجہی کی نماز ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر گھس گیا جو نکلتا نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ نہیں اب ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ جب نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے زور لگا کے تیر نکال لیا، تو ان کو پتہ نہ چلا، سلام پھر کے کہنے لگے کہ اچھا آپ لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسی کیفیت ہوتی تھی ان کی۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ نہ ان کو وقت گزرنے کا پتہ، نہ ان کو ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اللہ رب العزت کی محبت میں ایسا ان کو یعنی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی، ایبزارپشن اتنی ہو جاتی تھی ان کو، ادھر ادھر کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ مان لگے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر آتا ہے، بس اللہ ہی کا خیال رہتا ہے۔ بس یہ تھے اللہ کے چاہنے والے، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ رب العزت کی طرف توجہ۔ چنانچہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا جی کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ کتنا مزہ ملتا ہوگا ان کو نماز میں کہ جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ہاں، میں سجدے میں جاتا ہوں، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پر سر رکھ دیا، اب سر اٹھانے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ الساجد یسجد علی قدمی اللہ۔ کوئی ایک سجدہ ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جاتا۔
نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. کوئی سجدہ ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جاتا. آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سجدے بے ذوق سجدے، بے سرور نماز ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا بدمی چو سجدہ کردم زمین ندا برآمد، کہ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل میں غیر بسا ہوا ہوتا ہے، پھر سجدے کی لذت کہاں نصیب ہوتی ہے. تو جو محنت کرتے ہیں ان کو پھر نمازوں کے اندر اللہ رب العزت ایسی لذت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ بہت سارے واقعات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے اکابر کی نماز کیسے ہوتی تھی. اور آج کل ہماری نماز کیسے ہے؟ جیسے جہاز میں مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کو اونگ آئی ہوئی ہو، نیند آئی ہوئی ہو، تو وہ سویا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. اچانک جب جہاز لینڈ کرتے ہیں نا اور پہیے زمین پہ لگتے ہیں، وہ اٹھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر لینڈ کر گئے. بس ہماری بھی نماز کی فلائٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہم اونگ رہے ہوتے ہیں. اور جب یوں کر کے ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو بس السلام علیکم، پھر ہماری لینڈنگ ہو جاتی ہے. اب ہم زمین پہ آ گئے، اس سے پہلے پرواز کر رہے تھے. تو نماز پر محنت کر کے اس کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز جتنی کامل ہوگی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دیدار کی کیفیت اتنی ہی کامل ہوگی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں بڑا کھول کے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ادھر ادھر کے خیالات کے ساتھ نماز میں پڑھتا ہوگا، جنت میں پہنچ بھی گیا، اللہ کا دیدار اسے پردوں کے اندر سے ہوگا. اس کو بے نقاب تجلی نہیں ملے گی. وہ فرماتے ہیں بے نقاب تجلی اس کو ملے گی جو دنیا میں بغیر دنیا کے خیالات کے حضوری کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. کاش کہ ہم بھی وہ نماز حاصل کر سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ایسا دیدار ہم بھی حاصل کر پائیں. تو بہرحال جس نے 5 نمازیں پڑھی اس نے یہ علامت پوری کر دی کہ اس کو اللہ رب العزت سے محبت ہے. اب رہ گئی دوسری علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے اور اس محبت میں وہ بندہ محبوب سے ذرا اپنے آپ کو دور محسوس کرے تو نہ اس کا کھانے کو دل کرتا ہے نہ اس کا پینے کو دل کرتا ہے. دوری ہو نا تھوڑی سی، بھوک مر جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا. دیکھیے مومن رمضان المبارک میں پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کس کی خاطر؟ اپنے محبوب حقیقی کی خاطر. کس کی خاطر؟ اپنے محبوب حقیقی کی خاطر یہ دن میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. ہم نے بھی دیکھا کہ اگر میاں ناراض ہونا تو بیوی کھانا چھوڑ دیتی ہے. کوئی پوچھے بھی کھانا کھاؤ، کہتی ہے بس میاں راضی ہو جائے گا تو کھانا بھی کھا لوں گی. تو مومن کا بھی یہی حال کہ کھانا پینا چھوڑ دیا. بندے کھاؤ کہ رب راضی ہو جائے گا تو ہم بھی کھا پی لیں گے. یہ اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کی محبت کی بنا پر ہے. تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے جن کو محبت ہوتی ہے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، جاگتے رہتے ہیں رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے، نیند نہیں آتی. ایسی ان کو دنیا کے اندر پریشانی ہوتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عشق مجازی اس دنیا میں اللہ کا عذاب ہے، اور جو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس کو سکون نہیں ہوتا، لہذا انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کسی عذاب میں گرفتار ہے بیچارہ،
نہ دن میں آرام نہ رات میں آرام. تو راتوں کو جاگنا یہ بھی محبت کی علامت. جس مومن نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھ لی یہ راتوں کو بھی جاگا. کس کی خاطر؟ محبوب حقیقی کی خاطر. گویا تراویح کے پڑھنے سے مومن نے اس علامت کو بھی پورا کر دکھایا. تو 3 علامتیں تو پوری ہو گئیں. 5 نمازوں کے پڑھنے سے محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا یہ علامت پوری. روزہ رکھنے سے محبوب کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دینا یہ علامت پوری. تیسری علامت تراویح کے پڑھنے سے محبوب کی خاطر راتوں کو جاگنا یہ علامت بھی پوری. اس لیے اللہ والوں کو بھی راتوں کو خود بخود آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں. کہنے والے نے کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو مومن راتوں کو اللہ رب العزت کی یاد میں جاگتا ہے. تو یہ علامت بھی پوری ہو گئی. اب اگلی علامت کہ اگر محبوب کو منانا پڑے تو محب ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے, ہلتا ہی نہیں. بھئی آپ جاتے کیوں نہیں؟ جی آپ راضی ہوں گے تو میں جاؤں گا نا, میں تو بیٹھا ہوں, میں تو نہیں ہلتا یہاں سے. اللہ اکبر. ماں ناراض ہوتی ہے نا, بیٹا آ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. ماں کہتی ہے اٹھ کے جاتے کیوں نہیں؟ امی جب تک آپ مانے گی نہیں میں یہاں سے کیسے اٹھوں گا, میں کیوں اٹھوں گا یہاں. تو ڈیرے ڈال کے بیٹھ جانا یہ بھی محبت کی علامت ہے. جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے گھر سے آ کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اس نے محبت کی اس علامت کو بھی پورا کر دکھایا. ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا, دہلیز پکڑ کے بیٹھ گیا, مولا تجھے منائے بغیر نہیں واپس جاؤں گا, میں تجھے منانے کے لیے آ گیا. تو یہ اعتکاف گویا اللہ رب العزت کے در پر ڈیرے ڈالنے کی مانند ہے. تو اس سے یہ علامت بھی پوری ہو گئی. اب دیکھیے محبت الہی کی کتنی علامتیں پوری ہو گئی ہیں. دوڑ دوڑ کے اس کے گھر جانا, نماز پڑھنے سے علامت پوری. پھر بھوکا پیاسا رہنا, روزہ رکھنے سے یہ علامت پوری. رات کو تراویح کے لیے جاگنا, یہ رات کو جاگنے والی علامت پوری. اور ڈیرا ڈالنا اعتکاف سے یہ علامت بھی پوری. اب ایک آخری علامت اور رہ گئی کہ محبوب کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا دینا. تو جس بندے نے رجب شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دی اللہ کے حکم پر, تو زکوٰۃ ادا کرنے پر اس نے گویا یہ علامت بھی پوری کر دکھائی. تو زکوٰۃ ادا کرنے والے نے گویا یہ علامت بھی پوری کر دکھائی. ویسے جب مومن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان مبارک آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 3 تبدیلیاں میں محسوس کرتی تھی. 3 تبدیلیاں. پہلی تبدیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کی نسبت عبادت میں زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے. پہلے بھی بہت عبادت فرماتے تھے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے, لیکن جب رمضان آتا تو اس میں بہت ایک نمایاں اضافہ محسوس ہوتا تھا. ایک تبدیلی یہ میں محسوس کرتی تھی. فرماتی ہیں دوسری تبدیلی میں یہ محسوس کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال دونوں ہاتھوں سے گویا اللہ کے راستے میں بہا دیا کرتے تھے, پانی کی طرح خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ تبدیلی محسوس کرتی تھی. اور تیسری تبدیلی کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے دعا اتنی عاجزی اور لجاجت سے مانگتے تھے کہ میں ان کی دعا کے مانگنے میں ایک واضح تبدیلی محسوس کیا کرتی تھی. تو بھئی ہم بھی اپنے اندر یہ تینوں تبدیلیاں پیدا کریں رمضان میں. خوب عبادت کریں, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اور اللہ رب العزت سے خوب رو رو کے مانگیں, تاکہ
رمضان المبارک سے ہم صحیح فائدہ اٹھا سکیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو پھر آسان ہوتا ہے نا جب محبت ہو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال پیش کرو. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے اکثر بڑھ جاتے تھے، آج میرے پاس گنجائش زیادہ، ان کے پاس اتنی نہیں، تو میں زیادہ مال پیش کروں گا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ تنافس اللہ تعالیٰ کو پسند. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. فرماتے ہیں میں گھر گیا اور میں نے جا کر اپنا آدھا سامان گھر والوں کے لیے اور آدھا سامان لے کر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا پیچھے اور آدھا آپ کی خدمت میں، نصف لی و نصف لک. نبی علیہ السلام خوش ہوئے. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہ عاشق صادق، وہ فقیر بھی چلا آ رہا ہے جن کا نام صدیق اکبر، جو تھا لا کے قدموں پہ ڈال دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے؟ جواب میں کہا اے اللہ کے حبیب میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا. جو تھا سب لے کے حاضر خدمت. حتیٰ کہ ان کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ بھی بدل لیے، ٹاٹ کا لباس سا پہن لیا، لپیٹ لیا، اور یہ لباس بھی اس سامان میں شامل. کہتے ہیں کہ دیوار پہ ہاتھ پھیرا، کچی دیواریں تھیں، کہ کہیں کسی نے کوئی سوئی اگر یہاں پر رکھی ہوئی ہو تو وہ سوئی بھی میں اس سامان میں شامل کر دوں، اور یہ سامان لا کر پیش کر دیا. اللہ اکبر. یہ قربانی ہوتی ہے، محبت الہی میں یہ خرچ کرنا ہوتا. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیسے آنا شروع ہوا؟ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں. اللہ اکبر. یہ بندے کا اللہ کے راستے میں یوں خرچ کرنا اللہ کو اتنا تو پیارا لگتا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے سلام پہنچاتے ہیں. جاؤ بھائی ہمارا میسج پہنچا کے آ جاؤ. ابو بکر نے دیکھو کیسا کام کر دکھایا. سبحان اللہ. کیا عظمت اللہ نے ان کو دی تھی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا. مقصد بھیجنے کا کیا تھا؟ ان کو دکھانا بھی تھا نا کہ آپ لوگ کہتے تھے آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے تو یسفک الدماء، خون بہائے گا، فساد مچائے گا اور ایسے کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا جا کے دیکھو میری محبت کیسی ان کے دلوں میں، اپنا سب کچھ اس نے میرے نام پر قربان کر دیا. تو جبریل علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد تھا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جا کے ذرا میرے نام کی آواز لگی کیسے اپنا سب کچھ راستے میں پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا جبرائیل یہ ٹاٹ کا لباس کیسا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق لانو کے عمل سے اتنا خوش ہوئے آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آج تم بھی ابو بکر جیسا ٹاٹ کا لباس پہنو. اللہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. تو مومن اللہ کے راستے میں ایسے محبت اسی تو خرچ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، وہ دینار دھو رہی تھی پانی سے. پوچھا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھو رہی ہوں. کس لیے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ ہی کی مبارک زبان سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی فقیر کو مال دیتا ہے تو وہ مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. میں اس لیے دھو کے دے رہی ہوں میرے اللہ کو پاک اور صاف مال پہنچ جائے. محبت ہوتی ہے. ایسے اللہ کے راستے میں قربان کیا. تو بھائی یہ تو چھوٹی چیز ہے نا، مال. جان ہی قربان کرنی آسان ہو جاتی ہے. کتنے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا. بلکہ عمر رضی کے زمانے میں ایک صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ساتھیوں کو تیل کے کڑا میں ڈال دیا، ان کی آنکھوں میں آنسو. تو بادشاہ نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟
اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ مجھے تیل میں ڈالیں گے. کس لیے رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے, آپ مجھے اس میں ڈالیں گے, یہ جان ختم ہو جائے گی. میں رو اس لیے رہا تھا, اے کاش جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے تیل میں ڈالتا, میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر دیتا. تو یہ محبت کی آخری علامت, اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دینا. اس لیے جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے گویا اللہ کے راستے میں مال ادا کرنے کی علامت پوری کر دی. لہذا رمضان المبارک میں مومن یہ 5 علامتیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. جب 5 علامتیں پیدا کر لیتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے رمضان المبارک میں مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. میرے بندو, جب تم نے محبت کی سب علامتیں پوری کر دی کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرنے والے, اتنا مجھے چاہنے والے, میں بھی پھر اپنے جنتوں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہوں. بس تمہاری جان نکلنے کی دیر ہے, آخری لمحہ آئے گا تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. ہمارے اکابر ایسے ہی زندگی گزارتے. کئی دفعہ یہ واقعہ میں سنا چکا ہے, یہ عجیب واقعہ. عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے اللہ رب العزت نے وہ علاقہ دیکھنے کی توفیق دی جہاں یہ جنگ ہوئی تھی. میں نے اس جگہ دیکھا واقعی سائے کا نام و نشان نہیں, سنگلاخ زمین. اور وہاں پر جب جنگ ہوئی تو صحابہ اتنے زیادہ پیاسے تھے, پسینہ تھا. تو کسی نے عبداللہ مخزومی رضی اللہ عنہ کو دیکھا, پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور زخموں کی وجہ سے بہت خون بھی نکل چکا اور ہونٹ خشک ہیں اور بالکل جیسے سانس نکلنے کے قریب ہے. تو اس نے پانی پلانے کی کوشش کی. جب پانی پلانے کی کوشش کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا, عبداللہ اتنی گرمی, اتنی پیاس, تمہارے جسم سے اتنا خون نکل چکا, اتنا ڈی ہائیڈریشن نظر آ رہی ہے, خشک ہونٹ ہیں, پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو جب انہوں نے پوچھا کہ پانی کیوں نہیں پی رہے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آخری کلام کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے, میں روزے سے ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کر لوں. اللہ اکبر, روزے کے ساتھ جہاد کرتے تھے گرمی کے موسم میں. اللہ اکبر کبیرہ, میں روزے سے ہوں اور میں چاہتا ہوں میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کر لوں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے, اور اعتکاف میں جو دوست آ کر بیٹھے ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی جنت کے دروازوں کو کھول دے, اور زندگی کے جو دن باقی ہیں اللہ رب العزت اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا, آپ کے بغیر بھی زندگی کا کیا مزہ, اپنی محبت دے دیجئے. اور میرے مولا, آپ کی محبت ایک آپ کی نظر پڑنے سے ہمیں مل سکتی ہے. آپ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. میرے مولا, آپ اگر چاہتے ہیں فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے. آپ اگر چاہتے ہیں تو بشر حافی کو عام زندگی سے نکال کر اولیاء کی صف میں شامل کر دیتے ہیں. جب آپ چاہتے ہیں مالک ابن دینار شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا کے ولی بنا دیتے. میرے مولا, ہم چاہتے تو ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے, مگر مجاہدہ ہم میں نہیں, وہ اتنی محنت ہم میں نہیں. ہمارے لیے آپ تک آنا مشکل ہے, لیکن آپ کا ہمیں اپنی طرف کھینچ لینا یہ آسان ہے. میرے مولا مہربانی فرما دیجئے, آج ایک رحمت کی نظر ہم پر ڈال کر ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجئے, اپنا مستانہ بنا لیجئے, اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے. میرے مولا, یہ جو ہمارے اندر نفسانی محبتیں ہیں ان سے ہم تنگ آ گئے, آج ان محبتوں کو ختم کر کے اپنی محبت سے ہمیں بھر دیجئے, اور آئندہ ہمیں نیک اعمال والی زندگی عطا فرما دیجئے. اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ گھروں کو چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہیں, اس قابل نہیں ہے, مگر آپ کی رحمت سے امید ہے. ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں,
میرے مولا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اے اللہ آپ اگر رحمت کی ایک نظر ڈال دیں ہماری بگڑی بن جائے گی, ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حال ہمارا ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے کھڑا تھا, نجاست میں لتڑا ہوا, مگر دریا میں نہیں چھلانگ لگاتا تھا. دریا نے پوچھا کہ تم نجاست سے لتڑے ہو, کیوں تم چھلانگ نہیں لگاتے؟ کہنے لگا ناپاک ہوں, چھلانگ لگاؤں گا تمہارے پانی کو ناپاک کر دوں گا. تو دریا نے اس کو جواب دیا تھا جاری پانی ہے, تم جیسے ہزاروں بھی چھلانگ لگا دیں میں تمہیں بھی پاک کر دوں گا, خود بھی پاک رہوں گا. جس طرح دریا کے سامنے اس نجس آدمی کی نجاست کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اللہ آپ کی رحمت کے دریا کے سامنے ہمارے دلوں کی نجاست کی کوئی حیثیت نہیں. آپ ایک رحمت کی نظر ڈال کے اس نجاست کو دھو دیجئے, اور آج سے اللہ ہمیں ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم آج کے بعد آپ کی خاطر جئیں, آپ کے دین کی خاطر جئیں, آپ کے دین کو زندگی کا مقصد بنا کر جئیں. اللہ ہمیں زندگی کے آنے والے چند دن ایسے عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. مومنا مومنا ذکر خدا بسیار گو, مومنا ذکر خدا بسیار گو, تابعہ بی درد و عالم آبرو, ذکر کن ذکر تا ترا جانست, پاکی دل ز ذکر رحمان است. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. مومنا ذکر خدا بسیار گو, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے, ماہر چے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم, اللہ حدیث یار کے تکرار می کنم. اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام, اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام. شیر و شکر میں شود جانم تمام, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آپ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی، صدقات دیے، ان کے مالوں کو قبول فرما۔ جو اعتکاف میں بیٹھے اللہ ان کے اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرما۔ اور میرے مولا اس کے بدلے ہماری مغفرت فرما۔ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے بلند درجے مانگے، یہ تمنا ضرور ہے کہ اللہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کی محبت پانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اللہ یہ محبت دلوں میں بھر دیجئے، اس کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ شراب الست ہمیں بھی پلا دیجئے۔ رب کریم ہمیں بھی اپنی محبت میں دیوانہ بنا دیجئے۔ رب کریم یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔